آیت الکرسی پڑھنے سے اولاد اور مال کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے بجز موت کہ اور کوئی چیز نہیں روک سکتی، گویا کہ وہ مرتے ہی داخل جنت میں کر دیا جائے گا، یعنی مرتے ہی جنت کا آثار و علامات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مصیبت اور سختی کی دور میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا اور اس کی مصیبت اور سختی رفع ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تصنیف اور فضائل آیت الکرسی میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کے بعد قنوت میں بیٹھ کر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے مال اور کاروبار میں اس قدر خیر و برکت ہوں گے دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے مال اور اولاد کی حفاظت رہتی ہے اور کوئی بھی شیطانی چال انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک بار پڑھی، اگر پڑھ لی تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آتا، اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سازشوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقصد حسنہ کے لیے دعا کرے اور یہ چاہیے کہ اس کی دعا جلد از جلد قبول ہو جائے تو وہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر 17 مرتبہ یعنی 17 ٹائمز آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ فوراً دعا قبول ہوگی۔ یہ طریقہ بزرگوں کا بارہا کا آزمایا ہوا ہے، ان کی تقلید کرتے ہوئے اگر ہم لوگ بھی یہ طریقہ اختیار کریں تو اللہ کے فضل و کرم کے مستحق قرار پائیں گے اور دین و دنیا کی کامیابی ہمارے حصے نہیں آئے گی۔ سفر پر جاتے ہوئے ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ سفر سے واپسی تک پڑھنے والا امن و امان میں رہے گا۔ اگر اپنے وطن میں رہتے ہوئے صبح کو پڑھ کر دم کر لے تو شام تک امن و امان میں رہے گا، اور اگر رات کو پڑھ کر دم کر لے تو صبح تک لوگ امن میں رہیں۔ اگر کسی مہلک بیماری کا شکار ہو گئے ہو تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو صبح شام پی لیا کریں، انشاءاللہ جلد ہی چند روز کے اندر من سے نجات مل جائے گی۔ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے اسباب میں رکھیں گے تو چوری سے حفاظت رہے گی اور اسباب چاہے جس طرح کا ہو ہر قسم کی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ مال اور اولاد میں برکت، شیطان کی شرارتوں اور چور کی چوری کرنے سے حفاظت۔ آیت الکرسی پڑھنے سے اولاد اور مال کو فائدہ ہوتا ہے۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آیت الکرسی اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں میں سردار ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے، جب بچے کے گلے میں ڈال دو گے تو شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں ہی اس کا محتاجی اور غربت دور ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔
اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا اور رزق میں فراوانی کا باعث ہوگا۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا سانپ بچھو کا تعویذ ہے، مگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آیت الکرسی لکھ کر دکان میں رکھی جائے تو اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اس کا گھر میں لکھ کر یعنی آیت الکرسی کو لکھ کر گھر میں رکھا جائے تو چوری سے بچاؤ کے موجب ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو بہشت میں اپنا مقام دیکھ لیں گے۔ ہر شب سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا سبب ہوگا۔ روایت ہے کہ جب آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے، اور یہ اہتمام اس آیات کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ بزرگ نے فرمایا کہ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں اور اس آیات میں 5 کلمے ہیں اور 10 جملے ہیں۔ جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ شام تک اس خدا کی امان میں رہتا ہے جس کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں، اور جو شخص آبادی سے دور جا کر آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھ کر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ صاحب خمیدہ الاسرار فرماتے ہیں کہ جب 1261 ہجری میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، میرا قیام جس علاقے میں تھا وہاں ایک عورت کی درجہ ہوا اور دیا اور اتباع کی کوششوں کے باوجود اس عورت کی نہ درد ختم ہوا اور نہ ہی بچے کی پیدائش ہوئی، اور اس کا شوہر بوقت چاشت میرے پاس آیا۔ میں نے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور یہ آیات یعنی پانی پر دم کر کے دیا۔ اس شخص نے لے جا کر یہ پانی اپنی بیوی کو پلایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے فوراً ہی اس کے بچہ پیدا ہو گیا، اور اس وقت سے میں آیت الکرسی اور مذکورہ آیات کی کرامات کا قائل ہو گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے اپنے تصنیف جو انہوں نے آیت الکرسی کی فضیلت میں ہی قلم بندی کی ہے، ان میں انہوں نے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو کسی خالی مکان میں بعد نماز عصر 17 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کیفیت میں وہ جو بھی دعا کرے گا قبول ہوگی، اور اس کے دل میں اگر غموں کا ہجوم بھی ہوگا تو ان سے اس شخص کو نجات نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن حکیم کی سب سے زیادہ اشرف اور افضل آیت ہے، اس لیے کہ اس آیات میں پروردگار عالم نے بزبان خود اپنی ہی اہم خصوصیات و صفات کا ذکر عجیب و غریب انداز سے کیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے بجز موت اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی اور نئے انٹرسٹڈ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔